السلام علیکم۔ مجھے کالج سے چھٹیاں تھی۔ میرے ماموں ہمارے گھر آئے، ان کی فیملی لاہور رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میں ان کے ساتھ لاہور آ گئی۔ وہاں کزن کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا۔ ایک روز اچانک ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی اور سب ہسپتال چلے گئے۔ گھر میں بس میری کزن اور میں تھی۔ رات سوئے میں مجھے کسی کے اپنے بہت قریب ہونے کا احساس ہوا۔ میری آنکھیں کھلی تو یہ دیکھ کر پیروں سے زمین نکل گئی۔ سچی کہانی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کی اپنی زمین تھی اور وہ اس میں کام کرتے تھے۔ میرے بڑے ماموں لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ بچپن میں جب گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اور ان کے بچے ہمارے یہاں آتے تو ہم بہت خوش ہوتے۔ وہ کہتے گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے، اور جب مجھے تو کسی بڑے شہر میں رہنے کا شوق تھا۔ میں ان سے پوچھتی لاہور کیسا ہے، وہاں کی رونقوں کے بارے میں خوب سن رکھا تھا، اس لیے تجسس سے ان سے پوچھتی کیونکہ وہ بچپن تھا۔ میری کزن مجھے آگے سے بتاتی ہمارا شہر بہت خوبصورت شہر ہے، ہم تو ہر اتوار کو باہر گھومنے جاتے ہیں۔ پھولوں بھرے باغات، پارک، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، بڑے بڑے شاپنگ مالز، غرض ایسا نقشہ سائیکہ کھینچتی کہ جی چاہتا کہ ابھی اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ وقت گزرتا رہا اور اب میں بڑی ہو چکی تھی، قریبی قصبے کے کالج جاتی تھی۔ اس بار جب گرمیوں میں ماموں آئے، چند دن ہمارے گھر رہے، جانے لگے تو مجھ سے پوچھا، مدیہ کیا سائیکہ لوگوں کے پاس چلو گی؟ سائیکہ اور صدف نے کہا تھا کہ واپسی میں تم کو ضرور ساتھ لیتا آؤں، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ میں تو جیسے کھل اٹھی، فوراً تیار ہو گئی کہ وہاں جانے کا درینہ اشتیاق تھا۔ امی سے پوچھا کیا ماموں کے ساتھ چلی جاؤں؟ انہوں نے منع کر دیا کیونکہ دراصل میری منگنی ماموں کے بیٹے شجاع سے ہو چکی تھی۔ تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں ابھی اپنے ہونے والے سسرال جا کر نہ رہوں۔ میں ماننے والی کب تھی؟ رو دھو کر ابو کو راضی کر لیا اور پھر جھٹ پٹ تیاری باندھ لی۔ ماں بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی اور میں ماموں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پہلی بار گاؤں ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ لاہور پہنچی تو اتنی خوش کہ جیسے میرے خوابوں کا شہر یہی ہو۔ سبھی مجھ سے بہت خوش دلی سے ملے۔ میں سارا دن سائیکہ سے باتیں کرتی اور شجاع کے چھوٹے بھائی فرحات کے لائے ہوئے ناولز اور رسالے پڑھتی۔ شجاع اور اس کے سارے بہن بھائیوں چھٹیوں کے باعث ان دنوں گھر میں ہوتے اور ان کی موجودگی میرے لیے گویا موسم بہار کا پیغام تھا۔ اپنے منگیتر شجاع کو ہر دم سامنے پا کر میرا من کھلا کھلا رہتا تھا۔ بہانے بہانے سے ہم ایک دوسرے کے آس پاس پھرتے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ نہیں معلوم شمع کون تھا اور پروانہ کون۔ گھر میں چھٹیوں کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا اور شجاع تو کھانے کی ٹیبل تک آنے کی زحمت نہ کرتا۔ ملازمہ دوپہر کا کھانا اس کے کمرے میں لے جاتی۔ یہاں آ کر مجھے شجاع پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ہوتا ہی لاکھوں میں ایک، یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میرا جیون ساتھی بننے والا تھا۔ میری اس خوش قسمتی پر سبھی رشتہ دار لڑکیاں رشک کرتی تھی۔ مجھے اب شجاع کو دیکھنے پہ چین نہ تھا۔ ملازمہ اس کے کمرے میں جب کھانے کی ٹرے لے کر جاتی تو میں اس سے ٹرے لے کر خود اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ممانی میری اس وارفتگی پر مسکرا دیتی۔ زندگی اتنی اچھی لگ رہی تھی اور یہ دن میرے خوابوں جیسے تھے۔ ایک روز میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی تو اس نے میرے آنچل کو تھام لیا، پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا میرا بس چلے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہ جانے دوں۔
ایسی باتیں اس نے مجھ سے پہلی بار کہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری تو شدید خواہش تھی کہ تم یہاں آؤ ہمارے گھر اور میں تمہیں جی بھر کے دیکھ سکوں، کیونکہ وہاں جب میں تم لوگوں کے گھر کبھی جاتا تو کبھی تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اب اس نے میری دونوں کلائیاں پکڑ رکھی تھی، شرم سے جی چاہ اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ جب میں اڑنے کو ہوئی تو اس نے میری کلائی نہ چھوڑی اور مجھے پھر سے بیٹھنے کو کہا اور پھر مجھے جانے نہ دیا۔ وہ مجھ سے مزید باتیں کرنے لگا۔ مجھے گھر والوں کا ڈر تھا مگر اسے کسی کا کوئی حجاب نہیں تھا۔ وہ مجھے تھامے بیٹھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے سراپا چھڑایا، کمرے سے باہر بھاگی، شرم کے مارے تمام دن اس کے سامنے جانے سے کتراتی رہی۔ اگلے روز کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں نہ گئی بلکہ ملازمہ کو بھیج دیا۔ اس نے یہ کہہ کر ٹرے واپس کر دی کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملازمہ نے یہ بات ممانی سے کہہ دی۔ جب شام کے 4 بج گئے اور شجاع نے کھانا نہ کھایا تو ممانی کو فکر ہوئی۔ پہلے وہ خود جانے لگی مگر اٹھتے ہوئے ان کے گھٹنے میں درد ہو رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا، بیٹی میرے گھٹنے میں درد ہے، تم ہی کچھ جا کر شجاع سے پوچھو کہ سپیر ہو رہی ہے، اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، روز تو 2 بجتے ہی وہ شور مچا دیتا ہے، آج نہ جانے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا۔ میں شجاع کے پاس اس کے کمرے میں گئی، پوچھا آپ نے کھانا کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ میں نے کہا، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں کھانا دینے کو۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم لاؤگی تو کھا لوں گا۔ وہ مجھ سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ہی لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کی مزید کوئی بات سنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا، کھانے کی ٹرے تیار کرو، شجاع کھانا مانگ رہے ہیں۔ اس نے فوراً کھانا گرم کر کے ٹرے سجا دی اور میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں چل گئی۔ مجھ کو علم تھا کہ ممانی میرے پیچھے آ رہی ہیں۔ کیوں مجھے ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، مگر شجاع اس بات سے بے خبر تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس کا انداز فلانا ہو گیا۔ جو ہی اس نے میری کلائی گرفت میں لی، ممانی وہاں پہنچ گئی۔ وہ بیٹے کو خشم میں نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تم تو اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور ماں کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا۔ میں خود بھی ان کے سامنے بہت شرمندہ ہو رہی تھی اور میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ اس روز سے ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ دور سے مسکرا دینا، ایک دوسرے کے کام خاموشی سے کر دینا، اب ہماری توجہ بس انہی باتوں تک محدود ہو گئی تھی۔ میں نے شجاع کے کمرے میں جانا ترک کر دیا تاکہ ممانی جان کو ہماری ایک دوسرے سے حد سے بڑھتی توجہ ناگوار نہ گزرے۔ بے شک ہماری منگنی ہو چکی تھی لیکن نکاح تو نہ ہوا تھا اور ہمارے گھرانوں میں اخلاقی اقدار کا پاس تھا۔ اب دور دور رہنے میں ہی میری اور شجاع کی عافیت تھی، ورنہ ممانی مجھے واپس میرے گھر میں بھی پہنچا سکتی تھی۔ ایک روز میں ممانی کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو پہلو میں درد محسوس ہوا اور وہ کھڑے کھڑے فرش پر بیٹھ گئی۔ سبھی دوڑتے ہوئے آئے اور شدید پریشان ہو گئے۔ ماموں بھی گھر پر ہی تھے، وہ ان کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ٹیسٹ وغیرہ کی اور پھر کہا کہ فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ رات کو 9 بجے کے قریب آپریشن ہوا۔ ماموں جان ان کے پاس ہسپتال میں رک گئے۔ گھر میں ملیحہ اور سائقہ ہی تھے۔ ماموں نے فرحات کو یہ کہہ کر 10 بجے بھیج دیا کہ تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی ہیں۔
اس کے آنے سے سائقہ اور ملیحہ کو سکون ملا۔ اس نے انہیں تسلیاں دیں اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، جانے کس وقت میری آنکھ لگی۔ دروازے پر کھٹکا سا تھا، شاید شجا بھی آ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور بستر پر دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، جیسے شجا کے آ جانے سے مجھے بھی سکون مل گیا ہو۔ ابھی میں نیم غنودگی میں تھی کہ احساس ہوا کوئی میرے نزدیک ہے۔ پہلے تو سبھی کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور پھر ایک جھٹکے سے میری نیند ٹوٹ گئی، کیونکہ میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ایک بدصورت حقیقت سے دوچار تھی۔ میرے اعتراف پر ضرب لگانے والا خود میرے مستقبل کا محافظ تھا۔ یہ شجاع تھا جو میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہنا چاہا کہ ہمارے درمیان شادی تک مقدس فاصلہ برقرار رہنا چاہیے۔ میں اسے کافی روکتی اور منع کرتی رہی، کیونکہ اتنا میں بھی جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں جانے پر اصرار کرنے لگی، مگر شاید اس کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ شجاع نے میرے اور اپنے درمیان کی مقدس دیوار کو گرا دیا۔ میں دکھ سے رونے لگی کہ کیوں ماں کی بات نہیں مانی اور کیوں یہاں آ گئی۔ امی کی بات نہ مان کر میں نے یہ خسارہ پایا۔ اب مجھے گھر والوں کا بھی بہت خوف تھا۔ ابو کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیتے۔ شجاع کی اس دیوانگی پر میں مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میری روح ٹوٹ پھوٹ گئی اور دل کے سارے چراغ بجھ گئے۔ اب مجھ کو یہ خدشہ ڈرانے لگا کہ ابھی شادی میں دیر ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا یا مجھ پر کوئی مصیبت آشکار ہو گئی تو میرے اور اس کے والدین کی نظروں میں ہماری کیا وقت رہ جائے گی۔ تبھی میں جلد از جلد واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ چند دن بعد ممانی اسپتال سے لوٹی تو شجاع بالکل نارمل تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح دکھائی دیتا، مگر میں جیسے ان کے سامنے ایک شرمندگی سی محسوس کرتی، حالانکہ ابھی تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ میرے ساتھ ویسے بات نہ کرتا، سر جھکا کر پاس سے گزر جاتا، مظاہر معصوم و بے زر نظر آتا تھا۔ جب ممانی کچھ بہتر ہو گئی تو میں نے گھر جانے کی رٹ لگا دی۔ شجاع نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ان دنوں وہ یونیورسٹی میں آخری سال کا طالب علم تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ سبھی اس دن کے انتظار میں تھے کہ اس کی ملازمت ہو جائے تو اب ہماری شادی کر دیں۔ ممانی اور ماموں نے شجاع سے شادی کے لیے بات کی، اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ ماں باپ دم بخود رہ گئے کہ اتنے سالوں کی منگنی تھی۔ ماں باپ نے اسے انکار کی وجہ پوچھی، مگر وہ کوئی وجہ نہ بتاتا۔ ماموں ممانی نے اسے کافی منانے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ ہمارے گھر میں جب اس کے انکار کا چرچا ہوا تو میں یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ شجاع جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، یک اس کو کیا ہو گیا ہے جو شادی سے انکار کر رہا ہے۔ بالآخر وجہ بھی سامنے آ گئی۔ دراصل اس کو اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ اب اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماموں ممانی اور میرے والدین سبھی بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں اس کو لندن جانے کا چانس مل گیا تو وہ اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ اب میں ہی نہیں، وہ بھی اس کا راستہ تک رہی تھی۔ 2 سال بعد جب وہ لوٹا تو اور بھی بدل چکا تھا۔ پہلے سے زیادہ خوبرو ہو گیا تھا، مگر اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ مجھے تو ابھی بھی اس کا انتظار تھا۔ میرا دل تو اس کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میرے روح میں تو ہر دم وہی بستا تھا۔ میں اس سے آخر پوچھنا ضرور چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں اتنے خواب دکھا کر
بیچ منظار میں چھوڑ دیا تھا۔ آخر ایک بار مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پوچھا، شجا خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح، میرا کیا قصور ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب قسمت کا قصور ہے۔ یہ عجیب و غریب جواب سن کر میرا دل ماندہ اور بھی افسردہ ہو گیا، گویا اپنے کیے کو وہ قسمت پر ڈال رہا تھا۔ ماموں ممانی نے اس پر کافی دباؤ ڈالا اور مجھ سے شادی پر بہت مجبور کیا، مگر وہ کسی صورت نہیں مانا۔ اب تو وہ میری جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، جیسے وہ میری صورت بھی دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ بالآخر شجاع نے اپنے والدین کو بتا دیا کہ مستقل سکونت کے حصول کی خاطر اور اچھے مستقبل کی غرض سے اس نے لندن میں امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ گویا میرے ساتھ ساتھ وہ دوسری لڑکی جو اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی، وہ بھی اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ یہ سنگ دل آدمی اسے بھی خواب دکھا کر بیچ راستے میں چھوڑ چکا تھا۔ 4 سال بعد میرے حرامہ نصیب کے والدین نے اس طویل انتظار کے بعد بالآخر میری شادی خیروں میں ایک رشتہ دے کر دی، کیونکہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ کئی لوگ مجھے میری پختہ عمری کی وجہ سے ٹھکرا کر چلے جاتے تھے۔ میرے سسرال والے سفید پوش لوگ تھے۔ شوہر کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ سارے کنبے کا گزارا خوش اسلوبی سے ہو پاتا، اس لیے مالی لحاظ سے کافی تنگ دستی تھی۔ بالآخر شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کوئی ملازمت کر لو، شاید ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، کیونکہ زندگی کے ہر میدان میں ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کی گھر میں 4 چھوٹی بہنیں بن بیاہی تھی اور 2 بھائی تھے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ساس گھر کا انتظام سنبھالتی تھی، سسر بھی ریٹائرڈ تھے۔ کمانے والے اکیلے میرے شوہر ہی تھے، وہ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ گویا زندگی کی گاڑی انہی کے دم سے گھسیٹ رہی تھی۔ میں نے ان کا کہا مان لیا اور گھر سے قریب ایک سکول میں نوکری کر لی۔ عام پرائیویٹ سکول کی نسبت اس سکول میں تنخواہ کافی اچھی تھی۔ اس طرح میں نے اپنے گھر اور خاوند کو سپورٹ دی۔ ہمارے گھر کا خرچہ ایک مناسب ڈگری پر چلنے لگا اور مجھے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسانا نہ پڑتا۔ اب میں 2 چھوٹی بچیوں کی ماں بن گئی تھی۔ ان دنوں میری ساس ان کو سنبھالتی تھی۔ وہ میری غیر موجودگی میں میری کمی محسوس کرتی، مگر اپنے گھر کا سکون بنائے رکھنے کو نوکری کرنا میری مجبوری تھی۔ ان دنوں تو اس بات کا بے حد احساس ہوتا تھا کہ شجاع سے محرومی کے ساتھ ساتھ غربت بھی میرے نصیب میں لکھی گئی تھی، مگر آج سوچتی ہوں کہ شاید اچھا ہوا کہ اس خود غرض سے شادی نہیں ہوئی۔ آج ساس، نندیں، دیور اور شوہر سبھی میری بہت قدر کرتے ہیں، تاہم ایک سختی ضرور دل میں اڑتی ہے کہ اگر اس روز امی کا کہنا مان کر لاہور نہ جاتی تو میری پرسکون روح پر ایسا کاری گھاؤ نہ لگتا۔ جب تک جیوں گی یہ گھاؤ ہزار رہے گا اور عمر بھر مجھ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ میں نے تو پھر بچوں میں دل لگا کر جیون کے دن عزت سے گزار لیے، لیکن شجاع کو اس کی سیماب طبیعت کے باعث کبھی سکون نہیں ملا۔ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ گھر نہ بسا پایا۔ وہ آج بھی اکیلا ناشاد و نامراد زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد دنیا کی سبھی سہولتیں میسر ہیں، بہت دولت بھی ہے، مگر سکھ اور روحانی طمانینت دولت سے نہیں ملتی۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل الف لیلا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔